بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کی تلاوت کریں گے۔ پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا خالصتاً ذکر فرمایا، پھر کافروں کا ذکر کیا، پھر منافقین کا۔ اب ان آیات میں ملحدین کا ذکر ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگو، تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا، اس امید کرتے ہوئے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل تمہارے کھانے کے لیے نکالے۔ تم جان بوجھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا کہ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ لفظ یا ایھا الناس یہاں پہ ذکر ہوا۔ ویسے تو اکثر اوقات جب یا ایھا الناس سے خطاب رب تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا تو اکثر مکہ والوں سے خطاب ہوتا تھا، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرماتا تو اہل مدینہ مراد ہوتے، لیکن یہاں پہ رب نے یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں کو، چاہے وہ کافر ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ جس مسلک سے بھی بلونگ کرتے ہیں، جو تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو یہ شامل ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اس آیت میں یا ایھا الناس کا لفظ آیا، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام محمد بن رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک کتاب دیانات عرب میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تمہارے کتنے خدا ہیں؟ تو آپ نے عرض کی 10۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پریشانی میں ہوتے ہو، جب تم مصیبت میں ہوتے ہو تو تمہاری مدد کے لیے کون آتا ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کو آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کوئی الہ نہیں مگر اللہ، یعنی کہ اللہ رب العزت وہ ہمارا معبود ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک زندیق، ملحد، لبرل قسم کا ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ رب العزت کا انکار کر دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں کیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کبھی ایسا ہوا کہ تمہاری کشتی اس کے اندر پھنس گئی ہو؟ تو اس نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک مرتبہ ہوا کہ پہلے تو طوفان آیا، پھر اس طوفان میں جو ملاح تھے وہ غرق ہوئے، پھر کشتی ٹوٹ گئی، تو ایک جگہ پہ کشتی کے میرا ہاتھ پڑ گیا تو میری تھوڑی سی امید باقی تھی، تو جب وہ کشتی بھی ختم ہو گئی تو جو لہریں تھیں اس نے اٹھا کر مجھے سمندر کے کنارے پہ پھینک دیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کشتی سے بھی تمہاری امید ختم ہو گئی، جب تم لہروں میں تھے تو اس وقت بھی تمہارے دل میں جو امید تھی وہ کس سے امید تھی؟ تو وہ فرمانے لگا کہ واقعی وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو بات مقصد یہ ہے کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بات کو مان لیتے تھے، لیکن آج کل ہمارا حال یہ بن چکا ہے اگر علماء کوئی دلیل دیتے ہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم صرف اپنی منوانے کی کرتے ہیں کہ یار بس میری بات مانی جائے، اگلا کوئی جو مرضی کہتا رہے ہم اس کی بات کیوں مانیں، اگلے کی بات ہم ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے سوال کیا گیا اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سمپل سا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ کبھی شہتوت کا پتا دیکھا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں جی ضرور ہم نے دیکھا ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو کیڑا کھائے تو اس سے ریشم کپڑا بنتا ہے، اگر اس کو بکری کھائے تو اس سے مینگنیں بنتی ہیں، اگر اسی پتے کو ہرن کھائے تو وہ کستوری بن جاتی ہے. حالانکہ جو پتے کا جو رنگ ہے، جو پتے کی جو طبع ہے وہ تو ایک ہی ہے، لیکن کیڑا کھائے تو کپڑا بنتا ہے، بکری کھائے تو مینگنیں بنتی ہے، اسی طرح ہرن کھائے تو یہ کستوری بن جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تو ہستی ہے، کوئی تو چیز ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، کوئی تو وہ ہستی ہے کہ پتا تو ایک ہے لیکن الگ الگ جانور کھا رہے ہیں اور الگ الگ چیز بن رہی ہے. تو فرمایا کہ وہ جو ہستی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جو اس چیز پہ قادر ہے. اگر کیڑا کھائے تو ریشم بن جاتا ہے، اگر ہرن کھائے تو کستوری بن جاتی ہے، بکری کھائے تو مینگنیں بن جاتی ہیں. اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک زندیق جو لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، ان کے خلاف ننگی تلوار لے کے نکلے تھے. اسی لیے ملحدین اور لبرل ہمیشہ ان کو شہید کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے. ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں بیٹھے تھے تو مسلح جماعت جو ملحدین پر مشتمل تھی ان پر حملہ آور ہونے لگی تاکہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، جو کروڑوں حنفیوں کے امام، ہم جیسے جو ان کے پیشوا ہیں، جو ہمارے پیشوا ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے مقلدین ہیں. تو ہمارے امام کی بات ہو رہی ہے، امام اعظم کی. تو ان کو لوگ ملحدین قتل کرنے پر، شہید کرنے پر آمادہ ہو گئے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار میری ایک بات سنو، بعد میں اگرچہ جو آپ نے کرنا ہے میرے ساتھ کر لیجیے گا، لیکن میرا ایک سوال کا جواب دے دو. تو اس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہو گے جو یہ کہے کہ میں نے کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے اور بوجہ مال سے سمندر کی موجیں اور ہوائیں مخالف چل رہی تھیں، لیکن وہ صحیح راستے پر چل رہی تھی. جو موجیں تھیں، جو ہوائیں تھیں وہ مخالف چل رہی تھیں، لیکن جو کشتی تھی وہ صحیح جانب چل رہی تھی. حالانکہ اسے چلانے والا کوئی ملاح نہ تھا اور نہ ہی کوئی محافظ. کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرتی کہ نہ اس کو کوئی چلانے والا کشتی کو، نہ کوئی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور کشتی خود بخود چل رہی ہے اور وہ بھی صحیح سمت پہ جا رہی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سمندر میں بغیر محافظ کے کشتی جو چلتی ہے وہ ساری دنیا کا نظام چلانے والی جو ہستی ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس کشتی کو مخالف سمت پہ چلانے پر بھی قادر تھا، لیکن میرے رب نے اس کشتی کو صحیح رستے پہ چلایا. کون اس چیز پہ قادر ہے؟ وہ میرا رب ہے. تو ان ملحدین نے فوری طور پہ اپنی جو تلواریں تھیں وہ نیام میں کر لیں. گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے تھے، لیکن وجہ کیا تھی؟ وہ لوگ ماننے کو تیار تھے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو ہمیں اگر علماء کوئی دلیل دیں، اگر کوئی ہم علماء سے مسئلہ پوچھیں، اگر وہ کوئی دلیل دیتے ہیں تو ہمیں مان لینا چاہیے. باقاعدہ اس پہ سوال پہ سوال نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو علماء نے دلیل دی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے، تو لہذا ہمیں مان لینی چاہیے. تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں ملحدین کے شر سے، شریر سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ملحدین کو عقل سلیمہ عطا فرمائے، ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ اجمعین.